لیکن میری بات کو توجہ سے آپ سنیں. لیکن سوال اس وقت کیا کریں جب میں بات کو پورا کر لوں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بات رہ نہ جائے اور میری بھی رہ نہ جائے. بات پوری ہو جائے پھر سوال کیا کر مزہ آتا ہے. ایسے تو بیچ میں کرتا ہے سب ہنستے ہیں. ٹھیک ہے، میں خیال بیگم بھی ہنستی ہوگی آپ کے الٹے سیدھے کاموں پر. اچھا بھائی، میں مثال دے رہا تھا. یہ کریم گلشن غازی موڑ ہے. کسی بندے نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ وہاں چند بندے ایک بندے کو مارا ہے انہوں نے. اب دیکھیں آپ کو پتہ نہیں تھا، ابھی آ کے اس بندے نے اطلاع کر دی. اب جب اطلاع کی ہے تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، اس کو اطلاع غیب کہیں گے. جو چیز آپ سے پوشیدہ تھی اس کی کیا دے دی؟ اطلاع دے دی. نام اس کا کیا ہے؟ اطلاع غیب. اس کا نام اخبار غیب، اس کا نام انباء غیب. غیب کی خبر. انباء کا معنی بھی خبر ہوتا ہے، اخبار کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ خبریں. خبریں اخبار چھپتا ہے جی. غیب کی خبر یعنی جو چیز پوشیدہ تھی آپ سے، آپ کو آ کر بتا دی ہے تو اب وہ غیب نہیں رہی. غیب بلکہ وہ کیا ہو گئی ہے؟ غیب کی اطلاع، غیب کی اخبار. اس کا نام اطلاع غیب ہے، اخبار غیب ہے، انباء غیب ہے. لیکن اللہ کا علم بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ہے، اس کے علم کو کہا جائے گا علم غیب. کیا کہا جائے گا؟ اب یہاں یہ بات سمجھنا، اللہ کا جو علم ہے بغیر واسطے اور ذریعے کا آیا ہے، اس علم کو علم ذاتی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ذاتی کہیں گے. اب آپ کو جو علم دیا گیا ہے اس کا نام علم عطائی کہیں گے. لیکن یہ قرآن کریم نے اصطلاح کہیں استعمال نہیں کی. عطائی کی اصطلاح اللہ نے نہیں کی. اطلاع غیب کی اصطلاح اللہ نے استعمال کی ہے، اخبار غیب کی اصطلاح بھی اللہ نے استعمال کی ہے، انباء غیب کی اصطلاح بھی اللہ نے استعمال کی ہے. لیکن عطائی کے لفظ کی اصطلاح اللہ نے استعمال نہیں کی. اگرچہ میری اور آپ کی زبان میں معنی اس کا دینا ہی ہے. عطا کرنے کا معنی کیا ہے؟ دینا. جب اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تو ہمیں بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب اللہ کا علم جو ہے اس کا نام ہے علم غیب. میرا علم ہو، آپ کا علم ہو، پیغمبر علیہ السلام کا علم ہو، یا جتنے نبی گزرے ہیں سب نبیوں کا علم ہو. کم زیادہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس پر لفظ جو استعمال ہوگا وہ اطلاع غیب، اخبار غیب، انباء غیب. مثال کے طور پر یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 40 سال کو عمر پہنچی نازل ہونا شروع ہوا، سب سے پہلے 5 آیات کی آپ کو اطلاع دی گئی. جی 5 آیات کی. تو اس کا نام کیا ہے؟ اطلاع علی الغیب. کیا نام ہے؟ اخبار علی الغیب، انباء علی الغیب. پھر مثال کے طور پہ 10 صورتوں کا علم دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 پاروں کا علم دے دیا، پھر اللہ نے 20 پاروں کا دے دیا، حتیٰ کہ مکمل قرآن کا علم دے دیا. تو لفظ وہی استعمال ہوگا، اطلاع علی الغیب، اخبار غیب، انباء غیب. سارے کہتے رہتے ہیں
بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، ہر چیز کے اندر خدا کے بعد مقام حضرت محمد الرسول اللہ کا ہے۔ علم میں ہو تب بھی، کسی اور معاملے کے اندر ہو تب بھی، لیکن نام اس کا وہی رہے گا، اطلاع علی الغیب، اخبار غیب، انباء غیب، اللہ کے لیے وہی نام رہے گا، علم جی۔ اب نبی کے لیے بندہ لفظ علم غیب استعمال کرے، زیادتی کی ہے اس نے نہیں کی؟ بول مولوی جی، صحیح ہے ہاں؟ اللہ کا علم غیب ہے، اللہ کے لیے لفظ علم، اب نبی کے لیے بھی وہی استعمال کرتا ہے، تو گویا کہ نبی کی رب کے ساتھ برابری کرتا ہے۔ جو نبی کو برابری رب کے ساتھ کرے وہ کون ہے؟ تو بتا، بولنا۔ میں نہیں بتاتا تھا، میں کہتا ہوں میں نے بچوں والا کام نہیں کرنا۔ بات یہ ہے کہ میں نے ہیرا پھیری کی ہو بتائیں، ٹھیک ہے، یا میں نے غلط بات کہی ہو آپ بتائیں۔ وہ کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو ان کے الفاظ کو دیکھ کر فتویٰ لگائیں گے جی۔ کسی کی تحریر ہے اور وہ بار بار لکھ رہا ہے تو ہم یہی کہیں گے جو اس نے لکھا ہے اس کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ میں نے یہاں جو لکھا ہے تو سمجھا جائے گا عقیدہ اس کا یہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا عقیدہ نہ اور وہ میں لکھ کے رکھ دوں۔ اب نبی کے لیے لفظ ہے اطلاع غیب، یہ کہیں بھی اپنی کتابوں میں اطلاع غیب کا لفظ نہیں لکھتے، کہیں بھی اخبار غیب کا لفظ نہیں لکھتے، کہیں انباء غیب کا لفظ نہیں لکھتے۔ کتاب لکھیں گے علم غیب رسول، علم جو اللہ کی صفت تھی علم غیب، وہی نبی علیہ السلام کے لیے۔ جب کوئی عقل مند انسان پڑھے گا تو وہ تو کہے گا کہ رب کا علم غیب نبی کا علم غیب برابر نہیں ہے، رب تو دینے والا ہے سب کو، نبی تو لینے والا ہے، لینے والا دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس نے برابری کی ہے، جب اس نے برابری کی ہے رب کی تو اس نے کفر اختیار کیا۔ کیا کیا ہے؟ جب تحریر ہوتی ہے نا، تحریر میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھایا تھا، دیر سے جو آتے ہیں، ایک ہوتی ہے قولی، ایک ہوتی ہے فعلی۔ یہ تحریر قول بن جاتا ہے، تحریر کیا بن جاتی ہے؟ قول بن جاتا ہے، اور ترجیح قول کو ہوتی ہے۔ اب آپ دیر سے آئے، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو بچوں کی طرح ایک بات سمجھا رہا ہوں تاکہ بچے بالغ ہو جائیں جلدی جلدی جی۔ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میری بلوغت کو بڑی دیر ہے، ہاں تو آپ جلدی کریں، ماشاءاللہ جلدی آیا کریں تاکہ آپ صحیح بالغ بن جائیں، آپ کو طریقے سے کام کرنا آ جائے۔ بغیر طریقے والا کام کسی کو اچھا لگتا نہیں ہے۔ کپڑے دھونے کے لیے آپ کو بٹھا دو، بس ایک دفعہ آپ نے صابن لگایا، کوئی داغ دھبا دور نہیں کیا، بس پانی نکال کے اس کو ڈال دیا تو سارے کہیں گے ماشاءاللہ آپ بڑی سمجھدار عورت ہیں، سمجھدار عورت ہیں۔ اگر یہ کام آپ کو نہیں کرنا تو ہمیں بتا دیتی، ہم ہی کر لیتی۔ تو ایسا نہ ہو، ہر کام پہلے دن سے میں نے کہا تھا میری باتیں گپ شپ نہیں ہوں گی، حقیقت پر مبنی ہوں گی، میں ایک ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سیدھی بات ہے، میں خود دماغ کے اعتبار سے کمزور ہوں، آپ تو ہائی فائی ہوں گے دماغ کے، لیکن میں کمزور ہوں۔ میرے دماغ کی کمزوری یہ کہتی ہے کہ تو ایسے ان کو سمجھا جیسے تو سمجھتا ہے۔ کوئی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ خالی اصطلاحات بولتے جاتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، اور آپ جی کہتے ہیں نا جانے یا علی، جانے جانے یا علی، علی جانے، بس باقی دیکھا جائے گا۔ تو میں وہ عمل نہیں کرتا کہ طالب علموں کو سمجھ نہ آئے، میں کہتا ہوں جو آیا ہے تو کچھ لے کے جائے، خالی ہاتھ بھلے دیر ہوتی ہے ہو جائے
لیکن دو لفظ اس نے سیکھ لیے، طریقے کے سیکھ لیے، تو انشاءاللہ ہر میدان میں گولی فٹ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، مگرنہ بے نشانہ گولیاں چلاتا رہے گا، دل بھی ضائع ہوگا، دماغ بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ نشانے پہ گولی لگانے کا طریقہ ہے۔ ابھی آپ کو آیا نہیں آیا، اب آپ تعویلیں کریں جی وہ عملی طور پہ ایسے نہیں بابا، وہ تحریری طور پہ کہتے ہیں، نام یہی لکھتے ہیں اور آیتیں بھی آگے لکھتے ہیں، ان سے تعویلات کرتے ہیں اور پھر علم غیب ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں علیم کل، علیم اللہ کی ذات ہے، اور یہ مسئلہ علم غیب کا ضروریات دین میں سے ہے۔ علم غیب کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک غیب دان کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اب وہ نبی کے لیے وہی لفظ استعمال کرے، اسی پر دلائل لائے، اور ہم کہیں نہیں، اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے، اس کا عقیدہ، تو اللہ پاک پر پھندہ ڈالے گا ہمیں کہ مولوی تیرے اندر اتنا عقل بھی نہیں آیا تھا، وہ ساری زندگی لکھتا رہا اور تو اس کو بچاتا رہا۔ جی میرے اور آپ کے بچانے سے کیا ملے گا؟ اصل تو رب کے پاس بچ جائے۔ ایک آدمی زناکاری میں مبتلا ہے، آپ کا کام ہے اس کو راستہ سیدھا بتائیں، نہ مانے الگ بات ہے، مولوی ہے غیر مولوی ہے غلط راستے پہ چل رہا ہے، خیر خواہی کے لیے اس کو راستہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو تنقید نہ سمجھا جائے، بات سمجھنے کی نظر سے جو بندہ بات سمجھتا ہے اللہ اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے چکوال میں، ان کا نعرہ تھا حق چار یار۔ مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، ان کے والد کا نام تھا مولانا کرم دین، یہ بریلویوں کے بہت بڑے عالم تھے، بریلویوں کے اسی چکوال سائٹ پر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مناظرہ کرنے کے لیے آئے بریلویوں سے، اور یہ بریلویوں کے ثالث تھے مولانا کرم دین صاحب۔ جب انہوں نے مولانا منظور صاحب کے دلائل سنے، یہ عالم تھے، کرم دین صاحب بھی عالم تھے، تو ثالث وہی بنتا ہے جس کے پاس کچھ علم بھی ہو نا، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جرگے کے اندر بڑا پگڑا باندھ کے بیٹھا ہو تو کون اس کو بڑا مانے گا؟ کوئی سمجھ اور شعور بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ثالث تھے۔ جب منظور نعمانی صاحب کی باتیں انہوں نے سنی تو مناظرہ تو میں نے کل بتایا تھا، یا تو گالی گلوچوں پر ختم ہو یا مکے اور گکوں پر ختم ہو، مناظرے تو ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے دل میں سوچا کہ سچا منظور نعمانی ہے، سچا، جبکہ یہ فیصل بریلویوں کا ہے، ثالث بریلویوں کا ہے۔ اب ان کے بیٹے مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، یہ انہی کے پاس پڑھتے تھے، بریلوی ملاؤں کے پاس پڑھتے تھے۔ دورہ حدیث کے لیے مولانا قاضی مظہر حسین کو انہوں نے دارالعلوم دیوبند بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ اپنے بیٹے کو دارالعلوم دیوبند بھیجا، حضرت مدنی کے وہ شاگرد بنے۔ جب بیٹا عالم بن کے آیا تو پوچھا بیٹا سناؤ وہاں کے علماء کیسے تھے؟ انہوں نے فرمایا ابا جی فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے تو صحابہ یاد آ رہے ہیں، مجھے بریلویت سے لا تعلق، دیوبندیت کا اعلان کر دیا، دیوبندیت کا اعلان کر دیا۔ یہ تو جس کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے
ہم تو بات سمجھا سکتے ہیں، کوئی آدمی سمجھنے کی کوشش کرے سمجھ میں آ سکتی ہے، باقی ہم تعویلیں کر کر کے ان کو بچاتے رہیں تو ہمارے بچانے سے وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں یہ بچ جائیں۔ تو یاد رکھو بھائی، یؤمنون بالغیب، غیب کا لفظ جہاں بھی آئے گا، مانا میں نے یہی لکھا ہے، ما غاب عن المخلوق، آسان لفظوں میں جو مخلوق سے پوشیدہ ہے، مخلوق سے پوشیدہ ہے وہ علم غیب ہے۔ جب مخلوق کو علم ہو گیا ہے وہ غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو باتیں آپ نے مجھ سے نہیں پڑھی تھی اب سن لی ہیں، پہلے وہ آپ سے غیب تھی، اب آپ نے سن لی ہیں، اب وہ غیب، ما غاب عن المخلوق، غیب کا معنی جو مخلوق سے غیب ہے، مخلوق سے پوشیدہ ہے۔ جب مخلوق کے پاس وہ علم آئے گا تو اس کا نام علم غیب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نام اطلاع غیب ہوگا، اخبار غیب ہوگا، انباء غیب ہوگا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم اخبار غیب ہے، اطلاع غیب ہے۔ یہ نہ کہنا نبی کا علم عطائی ہے، نبی کا علم، یہ لفظ استعمال اس لیے نہیں کرنا کہ یہ لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، اللہ نے۔ اب اگر عطائی بھی کہہ دیں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا کلی علم نبی کو دے دیا ہے۔ اور کلی جانتے ہو نہیں جانتے؟ ایک کلی ہوتی ہے، ایک جزئی ہوتی ہے۔ کلی جو اپنے تمام اجزاء پر پوری کے پوری صادقہ ہے، جزئی ان تمام اجزاء میں سے کچھ پر مشتمل ہو۔ تو اللہ کا علم کلی ہے، نبی کا علم جزئی ہے۔ اللہ کا علم کلی ہے، نبی کا علم جزئی ہے۔ جب نبی کا علم جزئی ہے تو اس کے لیے شان بھی یہی ہے کہ پھر وہی لفظ استعمال کریں جو اللہ نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ باقی نبی کا علم خدا کے بعد ہے، خدا کے بعد نبی کا علم ہے، بہت بڑا علم ہے۔ میں نے تو یہ بھی عرض کیا تھا، علم کی دو قسمیں، شریعت کا علم جس کو احکام شرعی کہتے ہیں، نمبر دو احکام تکوینی، شریعت کا علم اللہ نبی کو سارا دیتے ہیں، تکوینیات میں سے بھی کچھ اللہ علم دیتے ہیں لیکن سارا علم نہیں ہوتا۔ جب سارا نہیں ہے تو رب تو شرعی کو بھی جانتا ہے، تکوینی کو بھی مکمل، نبی پورے تکوینی کو جانتا تو نبی کا علم غیب نہ ہوا، نبی کی اخبار غیب ہو گئے، نبی کی انباء غیب ہو گئے، اطلاع علی الغیب ہو گئی۔ اور عقیدہ علم غیب یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اب ضروریات دین کا کوئی انکار کرے گا تب بھی وہ کافر ہے، بھلے سارے دین پر عمل کر رہا ہے، بہت بڑا محراب بنا لیے، پاپا جی بن گیا ہے جی، ایک جھنڈی یوں لہرائی دوسری جھنڈی ہے جمالت ہے جمالت ہے جمالو ہے جمالو جی، سارے دین پہ عمل کرتا ہے اور کسی ایک میں تعویل کرتا ہے، تعویل کرنے والا بھی کافر، انکار کرنے والا بھی، جس طرح ابلیس کافر، جس طرح مرزا قادیانی کافر۔ اور کوئی سمجھے نہیں سمجھے؟ جو ضروریات دین کا انکار کرے گا، ساری مخلوق کہتی ہے، ہر ایک نتو خیر پھٹو سے پوچھو کہ تیرے اندر کو کون جانتا ہے، وہ کہے گا اللہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، جس سے بھی پوچھو۔ تو میں نے کہا تھا نا ضروریات دین وہ ہے جس کو مسلم بھی پہچانے، غیر مسلم بھی، جو مسلمانوں میں رہتا ہے وہ بھی اس کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ اور علم غیب کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات اہل و سنت میں سے نہیں ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ اب اس عقیدے کا انکار کرے یا اس کی تعویل کرے، عطائی 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 پہ لگا رہے، ٹھیک ہے، کہ کل اللہ نے عطا کر دیے ہیں، اس کا کوئی بھی قید نہیں۔ اور اللہ کی ذات ذرے ذرے کا علم رکھتی ہے، ذرے ذرے کا۔ یہ جو روشندان سے وہ چھوٹے چھوٹے تنکے نکل رہے ہوتے ہیں، باریک
سب چیزوں کے ذرے ذرے کا علم ایک اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی فائدے کے لیے آپ اس ضروریات دین پر سن لیں۔ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک جج تھا، اس کا نام تھا منیر۔ جب مرزا قادیانی کو مسلمانوں نے کافر کافر کہنا شروع کر دیا، اس نے علماء کو کہا کہ کافر کہتے کس کو ہیں؟ کافر کہتے کس کو ہیں؟ مولویوں نے کہا کافر ہے وہ، مرزا کافر ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے۔ اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تم کافر تو کہتے ہو، کفر کی کوئی تعریف تو کرو، کیوں کافر ہے؟ اب کوئی مولوی کفر کی تعریف ہی نہ کرے، اب جو تعریف نہ کرے اور کافر کہے مرزے کو، ان کو جیل میں بند کروا دے۔ پھر اس نے کہا کہ مولوی اگر تم تعریف نہیں کرتے تو میں تم سب کو جیل میں بند کرواؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کو کافر کہنے کا؟ تو مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ جج کے پاس گئے، جج صاحب سے کہا بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں کرتا ہوں۔ علماء تعریف اس لیے نہیں کرتے، جو چیز عام ہوتی ہے نا، اس عام چیز کی تعریف کرنا مشکل ہوتی ہے۔ جو چیز عام ہوتی ہے نا، اس کی تعریف کرنا مشکل ہوتی ہے، اس لیے علماء نہیں کرتے، میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا کیا تعریف ہے؟ اس نے کہا جو ضروریات دین کا انکار کرے یا تعویل کرے کافر ہے۔ ضروریات دین کا انکار کرے یا تعویل کرے کافر ہے۔ اس نے کہا یہی بات اور مولوی بھی کر سکتے تھے، کی کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بات آسان تھی، اس لیے زبان پہ لانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا گلاس کس کو کہتے ہیں؟ جج صاحب گلاس؟ جج نے کہا جی جس میں پانی پیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ دیکھو چلو سے میں پانی پی رہا ہوں، اس کو گلاس کہتے ہیں؟ کہنے لگے وہ جو لمبا ہوتا ہے۔ حضرت نے بوتل اٹھائی، اس کو گلاس کہتے ہیں؟ اس کو بھی نہیں کہتے۔ تو کہنے لگا حضرت واقعی مشکل ہے، واقعی تعریف کیا ہے؟ جو چیز عام ہوتی ہے اس کی تعریف مشکل ہے، میں مانتا ہوں۔ تو حضرت نے پھر کہا کہ میں اخبار میں دیتا ہوں اس جج کو تنخواہ دینا ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کو گلاس کی تعریف بھی نہیں آتی۔ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، آپ یہ اعلان نہ کریں، میں مانتا ہوں کہ واقعی جو آپ نے تعریف کی ہے یہی تعریف ہے۔ جو ضروریات دین کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ تو مسئلہ علم غیب، عقیدہ علم غیب، یہ ضروریات دین میں سے ہے مولانا، ضروریات دین میں سے ہے۔ علامہ اصفہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں یہ دین میں سے، اصول دین میں سے ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پہلے ایمان کا ذکر تھا،